باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنا علما۔ آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 7واں پارہ سماعت کیا۔ رب تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ رکھی ہے کہ یہ حق کو سن کر اس سے متاثر ہوتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں، اور جب وہ حق ان کے سینے میں اتر جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں ان میں سے شمار کر لیجئے جو تیری گواہی دینے والے۔ ایسا ہوا۔ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بھی ذکر کیا اور بنی اسرائیل کا ذکر کر کے یہ کہا کہ جب وہ اللہ کی باتیں سنتے تو کہتے سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ہم نے سنا لیکن سننے کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، اور نافرمانی کا سبب وہ یہ بتانے لگے کہ وہ جو بچھڑے کی عبادت تھی نا، وہ عبادت ان کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ ان کے دل کے اندر نعوذ باللہ بچھڑے کی محبت، اللہ کی جگہ، خالق کی جگہ، معبود کی جگہ ایک بچھڑے کی محبت دل میں پلال دی گئی اور دل کے اندر اتنی گھر کر دی گئی کہ وہ لوگ سننے کے باوجود کہتے ہیں عصینا، ہاں ہم نے نافرمانی کی۔ اور کیوں کی؟ کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رب تعالیٰ کی توحید کے بجائے، اس کی یکتائیت کے بجائے، اس کی وحدانیت کے بجائے ان کے دل کے اندر بچھڑے کی محبت جو ہے وہ گھر کر گئی۔ نعوذ باللہ وہ لوگ اتنی نافرمانی پر اتر آئے، برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صحابہ کے مناقب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے سنا تو سننے کے بعد بس ایک ہی بات کہی، اللہ ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے۔ آج بھی صحیح سننے والے لوگوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے، بہت تعریف۔ دیکھو میرے بھائیو، آپ بھی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، ہم جمعے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اس کا خطبہ سنتے ہیں، قرآن کی تفسیر کا سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، اسی طرح صبح درس ہوتا ہے اور بہت سارے مقامات پر چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں۔ دل کے کانوں سے انسان کو سننا چاہیے، دل کے کانوں سے سننا چاہیے اور سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ کی باتوں پر ایمان لانا چاہیے اور یہ بات کہنی چاہیے اے اللہ جس طرح تو نے کہا اس طرح ہم ایمان لے آئے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ ابتدائے پارہ کے اندر خصوصی طور پر اس چیز کی طرف توجہ دی گئی کہ غور سے سننا اور اللہ کی باتوں پر ایمان لانا اور اس چیز پر گواہ بن جانا۔ اس پارے کے اندر 2 صورتیں، پہلی صورت مائدہ کا حصہ اور سورہ انعام کا ابتدائی حصہ، دونوں ہم نے سماعت کیے۔ سب سے پہلا جو مضمون تھا میرے بھائیوں وہ حلال و حرام کے چند مسائل بیان کیے گئے اور اس پر میں پہلے بھی آپ سے گفتگو کر چکا ہوں اور ضروری ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر حلال کو اپنائیں اور حرام سے دور رہیں۔ دیکھیں، حلال کھانا ہو یا حلال پینا ہو یا حلال عادات ہو، عادتوں میں بھی حلال و حرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ نگاہ ہے نا، یہ حرام کی طرف نہیں پڑنی چاہیے بلکہ حلال کی طرف پڑنی چاہیے۔
حلال کی طرف۔ رب تعالیٰ نے اس نگاہ کا خصوصی ذکر کر کے مومنات یعنی عورتیں اور مومن مرد یعنی کہ مرد حضرات کو خصوصی طور پر دونوں کا ذکر کر کے اس طرح حکم دیا یغضضن من ابصارہن۔ جب عورتوں کا ذکر آیا کہا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور جب مردوں کا ذکر آیا فرمایا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ، نظر، آنکھیں یہ پہلا سورس ہے کسی بھی اچھائی کا اور کسی بھی برائی کا۔ آپ اس کی حفاظت کریں اور اس کے اندر بھی حلال حرام کو دیکھیں۔ دیکھو ایسا ہوا، مورخوں نے لکھا ہے ایک دن علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی کفالت میں پلتے تھے، بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے، لیکن ان کے جو خاندان تھا یا ان کے جو ابو طالب کی جو اولاد تھی وہ زیادہ تھی، تو انہوں نے کفالت کے لیے لے لیا۔ معلوم ہوا ہمارے بستی میں، ہمارے خاندان کے اندر اگر کوئی کثیر الاولاد ہے، غریب ہے لیکن اس کے بچے زیادہ ہیں، بچے کو لے کر پال لیجئے، بچی کو لے کر پال لیجئے، اس کی تربیت کیجئے، دینی تربیت۔ اچھا یہ آپ کی کفالت میں پل رہے تھے، ایک دن راستے سے جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا، لڑکی کو دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ایک مرتبہ بھی دیکھا، پھر تھوڑے قدم چلے، دوسری مرتبہ پھر پلٹ کے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پکڑا اور پکڑ کے نیچے نگاہ رکھنے کے لیے کہا، اور کہا یا علی ان لک الاولی ولیس لک الثانیہ، ان لک الاولی ولیس لک الثانیہ، پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ ٹی وی فلموں کے اندر عورتوں کو دیکھنا، بات سمجھ آ گئی نہیں، چوراہے پر کھڑے ہو کر دیکھنا اور یہاں دیکھنا وہاں دیکھنا، عورتوں کے میچ دیکھنا، اس کے دیکھنا، حرام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ درس دیا اور صحابہ کو کہا ایاکم والطرقات، خبردار کوئی بھی گلی کے اندر نہیں بیٹھے گا، تو صحابہ کہنے لگے لابد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا مجالسنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجلسیں مفید بھی ہوتی ہیں، اس کے بیٹھے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ جی صحابہ نے کیا کہا کہ ہمیں وہ مجلسیں بڑی ہمارے لیے ضروری ہیں، بزنس پوائنٹس پہ گفتگو کرتے ہیں اور بہت سارے معاشرتی معاملات رہتے ہیں جس پر ہم بیٹھ کر چوراہوں پہ بات کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ مجلسیں تو بڑی ضروری ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، پھر اس گلی کا حق دو، گلی کا حق دیجئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما حق الطریق، اس چوراہے اور گلی کا کیا حق ہے؟ کہا سب سے پہلا حق یہ کہ آنے جانے والوں کو سلام کہیے، اور دوسرا حق یہ ہے نگاہیں نیچی رکھیے۔ میرے بھائیوں، حلال و حرام کے اندر جہاں ہم لقمہ حلال غور کرتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے، وہی ضروری ہوگا ہماری نگاہیں، ہمارا ہاتھ، ہماری زبان، ان تمام چیزوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز بھی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایسے نہیں کہہ دیا اللہ پاک نے، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق میں سب سے اونچے ہیں۔ اور جب ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی ترجمانی کی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا حیا تھا کہ جس طرح کواری بچی اپنے گھر کے اندر باحیا رہتی ہے، اس سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے۔ میرے بھائیوں، باحیا رہنا یہ بھی حلال ہے، اور بے حیا ہو جانا گویا حرام کے اندر داخل ہونا ہے۔ لہٰذا اخلاق میں بھی حلال و حرام ہے۔ اخلاق میں بھی جس کی زبان گندی ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ بھی حرام ہے، غیبت کرتا ہے یہ بھی حرام ہے، چغلی کرتا ہے یہ بھی حرام ہے، فحاشی کی بات ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا بذیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بری زبان سے بات نکالتے تھے، نہ برے الفاظ پسند کرتے تھے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کرتے تھے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ یہ چیزیں بھی حرام ہیں، لہذا حلال و حرام میں کی تمیز کرنا یہ تقویٰ ہے اور ایمان ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک بڑا مضمون آیا، قسم کا کفارہ۔ تو قسم تین قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے لغو قسم، ایک ہے غموس قسم، ایک ہے اس کو عمدن قسم کی تین قسمیں ہیں۔ قسم کی تین قسمیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں صبح شام، کبھی جو ہے بیوی کو راضی کرنے کے لیے بھی کھانی پڑتی ہے، کبھی دوست کو کھانی پڑتی ہے،
کبھی گاہک کسٹمر ڈیل کرتے اس کو بھی قسم کھا کر جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑتا ہے، مانتا نہیں ہے نا، بات سمجھ آ گئی نہیں؟ تو قسم 3 طرح کی ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہ بتاؤں، جو کسٹمر ڈیل کرتے ہوئے قسم ہے یہ بہت بری قسم، بری قسم۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ 3 آدمی، رجل المنان، احسان کر کے احسان کو جتلانے والا، خوب تشہیر کرنے والا، چاروں طرف میں نے دیا، فلاں کو دیا، اس کی کفالت کی، اس کی بچی کی شادی کروائی، اس کو یہ کیا، اس کو وہ کیا، رجل المنان، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر وہ تاجر کہ جو کیا کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر، بہت اچھا ہے، بہت مہنگا لیا ہے، بس آپ سے 1 روپیہ کما رہا ہوں، اللہ کی قسم 1 روپیہ کما رہا ہوں، نعوذ باللہ 100 روپیہ کما رہا ہوتا ہے، بہت بڑا جھوٹا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے برا گناہ ہے میرے بھائیو قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی اللہ، کسی کا تکیہ کلام بن جائے، بات پہ قسم، اللہ کی قسم آیا تھا، اللہ کی قسم گیا تھا، اللہ کی قسم سویا تھا، اللہ کی قسم اٹھا تھا، اس کو کہتے ہیں لغو۔ ما یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری یہ لغو بات کی میں جو قسم ہے اس پر تمہیں پکڑے گا نہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کی زبان پر یہ کلمہ چڑھ گیا ہے تو اس پر اللہ نہیں پکڑیں گے۔ اچھا، دوسری ایک قسم ہے وہ ہے جھوٹی قسم، جس کا میں نے بتا دیا، اس کو غموس کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ، کبیرہ، جھوٹ کبیرہ ہے اور پھر قسم کھا جائے تو ڈبل کبیرہ۔ جھوٹ، میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے۔ مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے۔ فحائش کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کہا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کسی کی اگر بڑا گناہ بھی ہوا ہے، اس نے آ کر اقرار کیا، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کرو، مجھے پاک کرو۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اس طرح سے، اور نبی علیہ السلام نے پورے برے گناہ گنائے، گناہ گناتے گناتے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وقول الزور والا وشہادۃ الزور۔ تو صحابی کہتے ہیں وکان متکئا فقعد، نبی علیہ السلام تکیہ لگا کے بیٹھے تھے، لیکن جب جھوٹ کی باری آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا لوگوں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی گواہی نہیں دینا، جھوٹی گواہی نہیں دینا اور جھوٹ نہیں بولنا یہ بہت برا گناہ ہے۔ اس پر سختی سے جو ہے اسلام نے لیا ہے، اور اس کے لیے سچی توبہ اس کا کفارہ ہے، اور کوئی کفارہ نہیں، سچی توبہ۔ اس کے بعد ہے مؤقت، جو ہم جو ہے ارادتاً قسم کھاتے ہیں، ارادتاً جان بوجھ کے اللہ کی قسم۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہاں پر انسان کو چاہیے کہ جائز میں قسم کر، اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے یہ قسم۔ وہ قسم کھاتا کیوں ہے کہ جو قسم جائز نہیں ہے؟ قسم وہ ہے کہ جو جائز ہو اور پھر آپ عمدن کھائیں، تو پھر اگر اس کو توڑنا پڑے، مثال دیتا ہوں، پرانی سی مثال دیتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں اپنے شوہر کی زخموں کو دیکھ کر تاب نہ لا سکی۔ بیویاں نیک ہوں، سبحان اللہ، وہ جنت میں مرد سے پہلے جائیں، سبحان اللہ، شکر کرنے والی، صبر کرنے والی، شوہر کی خدمت کرنے والی، اس کی دوائی کا خیال رکھنے والی، کھانے پینے کا خیال رکھنے والی، سبحان اللہ۔ ایوب علیہ السلام کی ساری بیویوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ایک بیوی۔ اب بات قسم پر چل رہی ہے، واقعہ بتا۔ تو بات ایسی ہوئی کہ ایک دن انہوں نے کسی ایسی جگہ سے علاج کروانے کے لیے ایوب علیہ السلام کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا جہاں جائز نہیں تھا، جائز نہیں۔ آج کل بیویاں کہتی ہیں فلاں درگاہ پہ چلو بچہ مل جائے گا، فلاں جگہ چلیں گے تو تھوڑا سا یہ ہمارا کام حل ہو جائے گا۔ جادو ٹونے کرنے والے لوگ اس طرح سے بلاتے ہیں، عورتیں شوہر کو موٹیویٹ کرتی ہیں، غیر اللہ کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ اچھا، وہ ہماری ماں ایوب علیہ السلام کو اس طرح سے موٹیویٹ کرنے لگی کہ آپ فلاں جگہ سے اگر علاج کروا لیں تو بہت اچھا رہے۔ تو ایوب علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور غصہ ہوئے اور کہا اللہ کی قسم اگر میں ٹھیک ہو گیا، ان ہاتھوں میں اگر جان آ گئی، طاقت آ گئی، تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں، 100 کوڑے، قسم۔ ہاں، کیونکہ طاقت ہی نہیں رہی تھی،
بالکل جسم بالکل گل چکا تھا، سڑ چکا تھا۔ اب جب رب تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کیا اور فرمایا ارکض برجلک ھذا، یہاں پر ایڑی مارو، یہاں سے پانی نکلے گا، اس پانی سے غسل کرو اور ایوب تم پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب بیوی یعنی ہماری ماں باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، دیکھے بڑا خوبصورت جوان آدمی بیٹھا، ٹھیک ٹھاک، کہا بھائی میرا ایوب تھا، کہا میں ہی تو ایوب ہوں، کہا نہیں 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 نہیں، وہ بہت بیمار، وہ تمہاری طرح نہیں ہے، ایوب کہاں ہے؟ کہا میں ایوب ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا، میں نے ایڑی ماری، یہ پانی نکلا، بیوی جی میں ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کو یاد آیا، ارے میں نے تو قسم کھائی تھی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ایک چھڑی لو، اس میں 100 ڈالیاں ہوں، ایک ہلکی سی مار دو اور قسم پوری کر لو۔ لیکن یہ وہ عورت نہیں ہے جس کو 100 کوڑے مارے جائیں، سبحان اللہ، یہ وہ ہے کہ جس نے آپ کی پرورش کی ہے، خدمت کی ہے، لیکن آپ بھی نبی ہیں، آپ کی بھی قسم ہے، قسم تو قسم ہے، لہٰذا وہ پوری کرنی ہے، اور سچی قسم تھی، جائز قسم تھی، سچی اور جائز قسم تھی، لہٰذا پوری کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا آپ اس طرح سے پوری کر لیجئے۔ میرے بھائیو، اسلام نے قسم کو پوری کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَّارَةُ اِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے جو آپ درمیانہ گھر میں کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ نہ ہو پائے تو 10 کو کپڑا پہنا دیجئے یا گردن آزاد کر دیجئے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، کسی کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے 3 دن کے روزے رکھ لیں، 3 دن کے روزے رکھ لیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور یہ ان قسموں کا کفارہ ہے کہ جو توڑنی پڑ جائے۔ اچھا، اس کے بعد میرے بھائیوں، مشرکین کا ایک برا عمل اس کا ذکر ہوا ہے، اس کو میں ماحول اور معاشرے سے جوڑ کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور کہا کہ وہ اونٹ وہ اونٹنی جو لگاتار جو ہے بچے دے، یعنی کہ نر دے، مادہ نہ دے، تو لہٰذا کچھ دنوں کے بعد اس کو بھی وہ بتوں پر چھوڑ دیتے، جیسے آج کل جو ہے گائے وغیرہ غیر مسلموں نے چھوڑی ہوتی گلیوں میں، بات سمجھ آگے نہیں، اس طرح سے وہ 4 جانور ہیں، بات سمجھ، یا وہ جو ہے نر اونٹ جو بہت زیادہ جفتی کر چکا ہو، اس کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اس طرح سے میں یہ جو ماحول سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل بھی اپنے معاشرے کے اندر اس طرح سے کفر کی اور مشرکانہ جو ہے رسوم کو لا چکے ہیں، جیسے منگل کو شادی نہیں کرنی، وہ جانوروں کو چھوڑ کر حلال جانوروں کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر اپنے آپ کو ایک نیکی کا عمل بتاتے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ گناہ ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام نہیں بتائی وہ آپ حرام کر لو۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، منگل کو شادی نہیں کرنی، ہفتے کے فلاں دن ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ کس نے بتایا؟ میرے بھائیوں، حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا جب تک اللہ کی نص اس پر نہ ہو، اللہ اور رسول کی دلیل نہ ہو، اس چیز کو منحوس سمجھنا، کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، بات سمجھ آگے نہیں، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں، لہٰذا اپنی اصلاح پیدا کیجئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دی، ان معجزات کا ذکر ہے، میں پہلے بھی ایک مرتبہ کر چکا ہوں۔ مجھے جو آج بات کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہی معجزے کیوں دیے گئے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ جواب دے کر انعام لے سکتا ہے؟ یہی معجزے کیوں دیے گئے؟ یہی معجزے کیا تھے؟ جس کی آنکھ اندھی ہے، ہاتھ پھیرنا ہے تو روشنی آ جائے گی، کوئی مر گیا بسم اللہ قوم باذن اللہ کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو کر بات کرے گا، بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اس طرح یہ کیوں؟ تاریخی طور پر انبیاء علیہ السلام وقت کے چیلنج کا سب سے اعلیٰ ثبوت لے کر آتے تھے، وقت کا چیلنج۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری اتنی ٹاپ پر تھی کہ جادوگروں ہی کا راج تھا، انہی کی حکومت تھی، انہی کی حکومت تھی۔ رب تعالیٰ نے ایک لاٹھی دی، تمام کے تمام جادوگر اس کے اندر آ گئے، اژدہا بنی۔ موسیٰ علیہ السلام خود ڈر گئے، فرمایا لا تخف،
سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ ڈریے نہیں، اس کو اٹھائیے، دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک لاٹھی دے کر تمام جادوگروں کو چپی کروا دی، ذلیل و رسوا کر دیا، حتیٰ کہ وہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ فرعون کو جلال آ گیا، کہا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ جب انہوں نے سجدے میں گر کر یہ کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون رب العالمین، بھائی جادوگر ہیں ہم، لیکن یہ جادوگری نہیں ہے جو موسیٰ کے پاس ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ تو ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب اور تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ان کو بڑا جلال آیا۔ باہر کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سب سے بڑا چیلنج زبان کا چیلنج تھا، ادب کا، شاعری کا۔ نبی علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے تو لوگوں نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ شاعر مجنون، نعوذ باللہ، یہ شاعر ہے، شاعر ہے۔ کہا بھائی ہم نے تو شعراء کو بھی سنا ہے، ادبا کو بھی سنا ہے، ہم تو ان کے کلام کو جانتے ہیں، یہ شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا یہ پھر اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب عام تھی، طب، یونانی طب۔ آپ جو اسکالرز لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ آج بھی بڑا نام ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ بہت۔ تو رب تعالیٰ نے تمام طب والے جو تھے نا، جیسے آج سائنس اوپر جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، بات سمجھ آ گئی نہیں؟ تو اس طرح سے بہت بڑا عروج تھا۔ رب تعالیٰ نے ان کی پیدائش، تمام سائنس اور تمام اس وقت کے جو طب کے لوگ تھے ان کے تمام فارمولوں پر نہ ایک بڑا جواب دیا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا۔ پھر اس وقت بات کروائی ان سے کہ جب کوئی بات کرنے کے چانس نہیں ہے۔ آج بھی آگے غیب پر بات آئے گی، غیب کے امور میں سے ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، غیب کے امور میں سے اس پر ایمان لانا ہے۔ اچھا آج جو اسکیننگ مشینیں بتاتی ہیں، کب بتاتی ہیں؟ کہ جب وجود بن چکا ہوتا ہے، جب وجود بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے تو وہ صلب میں یا سینے میں جو رکھا ہوا ہے اس وقت سے اس کو علم ہے کہ اس کو بچی ہوگی یا بچہ ہوگا۔ پانی میں، سبحان اللہ، پانی میں شکلیں بنا دی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ بچے اور بچیاں ماں باپ کی شکل کیسے اختیار کرتے ہیں؟ یہ پانی ہی سے رب تعالیٰ شکل بنا دیتے ہیں، اور پانی ہی سے رب تعالیٰ نار اور مادہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، غیب پر ایمان لانے والی چیزیں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ تمام معجزات دیے، اور وقت کے جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے ان کو ایمان لانے کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا حصہ سورہ انعام کا ہم نے آج سماعت کیا، تو اس میں بڑی اہم باتیں توحید کے اوپر سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے۔ اکثر آیات توحید پر ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو، اور وہ ذات جو اندھیرے اور نور کو پیدا کرنے والی ہے، اور پھر بھی کافر لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں اور تجاوز کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، انسان کو اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بارہا فرمایا میری آیات ہیں، میری نشانیاں ہیں، میری کاریگری ہے، اس کو دیکھ کر میرا تصور، میری طاقت اور میرے ایک حقیقی خالق ہونے کا یقین پیدا کر لیجیے، یقین پیدا کر لیجیے کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا، جو میں بنا سکتا ہوں وہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ فرمایا آسمان کو تم دیکھتے ہو، کیا اس میں کوئی پھٹن ہے؟ یہ زمین، اس کے کنارے کو کوئی پہنچ سکا ہے؟ یہ تمام کے تمام سوالات ہیں جو یہ جواب دیتے ہیں نہیں، پھر اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، توحید پہلا مضمون تھا، لہٰذا اس میں اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین پر ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کا ایک برا عقیدہ بیان ہوا، اور ان میں سے جو برا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ موت کے بعد اٹھنے کو یقین نہیں کرتے، کہ موت کے بعد، مر جانے کے بعد بھی اٹھیں گے، اس پر ان کا یقین نہیں ہے۔ ان کے بہت سارے باطل عقیدے ہیں، سب سے برا عقیدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد ان کو یہ یقین ہے، یا یہ وہ سوچتے ہیں، یا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اس پر رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے واقعات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے
زمین کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ تم کیا دیکھتے نہیں ہو ہم پانی برساتے ہیں اور خشک زمین کو زندہ کرتے ہیں، کذالک النشور، اسی طرح ہم تمہیں بھی اٹھائیں گے اور تمہیں بھی اکٹھا کریں گے۔ یہ تم کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ہم مردے چیز سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں اور زندہ سے مردہ؟ مرغی سے ایک انڈا آتا ہے جو کہ ایک مردہ ہوتا ہے، لیکن وہی انڈا اگر مرغی کے نیچے 22 دن رکھا جائے تو ایک زندہ بچہ نکلتا ہے۔ فرمایا یہ تمام چیزیں کیا اس چیز پر دلالت نہیں کرتی کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہیں؟ لہٰذا غیب پر یقین رکھنا یہ بہت بڑا مضمون تھا آج کا اس آیت، اس صورت کے اندر، سورہ انعام کے اندر، کہ غیب پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جو شخص غیب پر نہیں ایمان رکھتا وہ کفر کرتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے شروع میں بھی مومنین اور متقین کی جو مثالیں اور جو صفات بتائی گئی تھی اس میں یہی صفت تھی، یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا غیب کیا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ کیا کیا ہے؟ یعلم ما فی البر، سبحان اللہ، خشکیوں میں کیا ہے خزانے، والبحر، اور سمندروں میں کیا ہے۔ یہ ایک وقت تک، ایک مثال دوں گا، ایک وقت تک عربین کنٹریز اتنی غریب تھی کہ انڈیا سے خانہ کعبہ کے اندر صفیں بچھانے کے لیے یہاں سے صفیں جاتی تھی، یہاں سے میمن خاندان جو آج ہی مکہ مدینہ کے اندر بہت، دارالحدیث المکیہ کس نے بنوایا ہے؟ دارالحدیث المکیہ دہلی کے لوگوں نے بنوایا ہے۔ اسی طرح سے راجستھان آپ اور حج کے اندر جب ہم جا رہے ہیں تو 4 لاکھ آج ہمارا ہے، ان کا آج بھی 2 لاکھ ہے۔ جب ہم 2 لاکھ دیتے تھے ان کا لاکھ، جب ہم لاکھ دیتے تھے تو ان کا 50,000۔ کیوں؟ ان کے آباء و اجداد نے وہاں بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں، وہ لوگ بہت غریب تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعلم ما فی البر، رب تعالیٰ نے فرمایا غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے میرے پاس ہیں، خشکیوں کے بھی اور تریوں کے بھی۔ عرب کنٹریز کب مالدار ہوئے؟ جب وہ خشکیوں کے خزانے اللہ نے ان کے لیے نکالے، گیس کی شکل میں، پیٹرول کی شکل میں، ڈیزل کی شکل میں، ایندھن کی شکل میں۔ یہ کنجیاں اور یہ غیب کس کے پاس تھا؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا سمندروں کے اندر جو ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، سمندروں کے اندر۔ ہمیں اور آپ کو تعجب ہوگا، اور قرآن نے بھی ایک تعجب کی چیز مثال کے طور پر دونوں نیل اور فرات کے بیچ میں ایک آڑ رکھی ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی بیچ میں شیشہ نہیں، کوئی چادر نہیں، لیکن 2 ندیاں ہیں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، فرمایا ادھر سے پیو گے تو میٹھا میٹھا، ادھر سے پیو گے تو کھاری کھاری، ادھر سے پیو گے تو نمکین نمکین، اور ادھر سے پیو گے تو بہت میٹھا۔ سبحان اللہ، یہ کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، وہی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقہ، اور رب تعالیٰ غیب کے امور پر اتنا قادر ہے، اتنی اس کی گرفت ہے کہ پتے کو بھی گرنے کو جانتا ہے۔ میرے اور آپ کی باتیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی آنکھ مچولی اور دلوں کا چھپا ہوا بھید رب تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو جانتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، کان میں سرگوشی کرنا جائز نہیں، کان میں سرگوشی کرنا جائز نہیں۔ فرمایا ہاں اگر سرگوشی اس نیت سے ہو میری طرف سے 1 لاکھ روپے، میری طرف سے یہ مسجد کے لیے اتنا دو، میری طرف سے یہ جگہ وقف کر رہا ہوں میں اللہ کے نام پر، وہ 20 کروڑ 10 کروڑ کتنی یہ کر دو، فرمایا یہ تو جائز ہے۔ لیکن فساد کے لیے کان میں کوئی بات کرنا، غیبت کان میں کرنا، فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اس طرح سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پتے کو بھی گرتے ہوئے ہم جانتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی بھی زمین میں دانا، زمین کے اندھیرے میں جو دانا ہے، یہ دانے جو ہم بوتے ہیں نا اس کے اوپر مٹی پھیر دیتے ہیں، پھر اس دانے کو اندھیرا آ جاتا ہے، دانے کو اندھیرا آ جاتا ہے، لیکن پھر جب وہ باہر نکلتا ہے تو اگر وہ دانہ ہمارے سیب کا ہے تو سیب آتا ہے، اگر وہ آپ کے یہاں پر انگور کا ہے تو انگور آتا ہے، اگر آم کا ہے تو آم آتا ہے، لیکن فرمایا رہتا یہ اندھیرے میں اور ہمارے علم میں رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سیب کا آپ نے دانہ بویا اور انگور نکلا ہے، نہیں، ایسا نہیں، فرمایا ہمارے علم میں رہتا ہے۔
ہمارے علم میں رہتا ہے کون سی چیز آپ نے اندھیرے میں کی ہے، بود کی مٹی پھیر دی، لیکن ہمارے علم میں رہتی ہے۔ یہ بات کافروں سے کیوں جوڑی ہے؟ ہم جب قبر میں بندے کو دفن کرتے ہیں، اوپر سے مٹی ڈال کر، پتھر ڈال کر بالکل بند کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ کافر کیا کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں، راکھ کو لے کر بہا دیتے ہیں، لیکن کیا وہ پانی اللہ کے قبضے سے باہر ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے سب کچھ لا کر اکٹھا نہیں کر دے گا؟ جو یہاں نیچے دفن ہے، جس طرح سے یہ دانہ دفن ہونے کے بعد اللہ سے غائب نہیں رہ سکتا، اوجھل نہیں رہ سکتا، کیا مردہ رہ سکتا؟ مردہ رہ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں رہ سکتا، ہرگز نہیں رہ سکتا۔ اور پھر فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بتا دی کہ قل لا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کی ساری پوری کنجیاں میرے پاس ہیں، آپ سے بھی اعلان کروانا ضروری ہے، آپ سے بھی اعلان کروانا ضروری ہے۔ اعلان کیا ہے؟ آپ اپنے بارے میں ایک اعلان کرو، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، آپ دنیا کو کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں میں سے کوئی چیز نہیں، سب خزانے اسی کے پاس ہیں، اور مالک بھی وہ خود ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ بھی میں نہیں کہتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھے جو آپ پر فوقیت ہے وہ وحی کی وجہ سے ہے، اور میں وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ جس طرح مجھے وحی آتی ہے میں اسی طرح چلتا ہوں، اور یہی نبوت ہے اور اسی کی خصوصیت ہے۔ رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے یہ بھی فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، لوگوں، آنکھ والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ لہذا غیب پر ایمان لانے والا یہ آنکھ والا ہے، اور جو غیب پر ایمان نہیں لاتا وہ تو اندھا ہے۔ کیوں نہیں غور کرتا اس مخلوق پر؟ کیوں نہیں غور کرتا اپنے جسم پر؟ کیوں نہیں غور کرتا اپنے گھر پر؟ کیوں نہیں غور کرتا صبح اور شام پر؟ اور کیوں نہیں غور کرتا جو دانے زمین میں ڈالتا ہے اور اس کے اوپر اندھیرا کر دیتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس سے فصل دیتے ہیں۔ لہٰذا بینا رہنا چاہیے، نابینا نہیں رہنا چاہیے۔ ضروری ہوگا کہ ہم اور آپ اپنے مسائل دینی ہوں، دنیاوی ہوں، حلال و حرام ہو، اللہ کی توحید ہو، اللہ کی شان ہو، ان تمام چیزوں کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی ناراضگی کو ہم سے اٹھا لے۔ اس محنت کے اندر رہنا چاہیے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین سے، اللہ کہنے والے، سننے والے اور پوری امت مسلمہ کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم جو دنیا سے جا چکے انہیں جنت الفردوس میں ایمان کے ساتھ جو گئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم زندوں کو ہدایت کی دولت سے نواز دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آنے والی نسلوں کو توحید و سنت دے، شرک و بدعت سے بچائے۔ ہمارے گھر بار، بیوی بچے اور آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عافیت میں رکھے، ہدایت میں رکھے، خوشیوں میں رکھے، اور رب تعالیٰ احکم الحاکمین توفیق کی دولت سے نوازے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں شفائے کلی عاجلی عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں انہیں کشادگی عطا فرما دے، جو قید و بند کے اندر ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا دے، جو پیاسے ہیں انہیں پانی پلا دے۔ مولا کریم تیرے اسماء و حسنہ کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں ہمارے جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہم سب کی مدد فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، بیوی اور بچوں کی، جوانوں اور بوڑھوں کی اور بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مولا کریم اسلام کی حفاظت فرما، توحید کو پھیلانے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے اور مسجدوں اور مدارس کو پروان چڑھانے والے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے نسلوں کو اللہ تعالیٰ توفیق کی دولت سے نوازے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب